ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے سحری کے متعلق گفتگو کروں گا کہ سحری کس طرح اور کیسے کھانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سحری کھانا بہت بڑی نعمت اور برکت ہے۔ سحری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھایا کریں، اس لیے کہ رب نے سحری میں برکت رکھی ہے، اور کہا کہ مسلمانوں کے روزوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ سحری کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے درمیان روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ اہل کتاب بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ سحری کھاتے ہیں، تو سحری اصل میں اس کو صبح کا کھانا بھی بولتے ہیں، یعنی وہ کھانا جو روزہ شروع کرنے سے پہلے کھا لیا جائے ابتداءً، اور اس سے روزہ رکھنے میں اس کو مدد ملے۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سحری اتنی ڈٹ کر کھا لیتے ہیں کہ ان کو پھر صبح میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بدہضمی ہو جاتی ہے۔ کثرت کے ساتھ وہ سحری اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو میں عرض کروں، ہمارے اسلاف جب روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ سحری میں بطور سنت اتنا کھاتے تھے کہ ان کی زندگی کی رمق باقی رہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو صرف پانی پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا علماء حضرات سے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ہم سبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بدیگر صحابہ اصحاب صفہ کا بھی یہی طریقہ کار رہا کہ وہ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو بطور برکت کچھ سحری کھایا کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق پیدا ہو جائے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے، لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ بہت مختصر تھوڑی سی سحری کیا کرتے تھے برکت کے طور پر، لیکن آج ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ڈٹ کر سحری میں کھانا کھاتے ہیں، طرح کی مشروبات پیتے ہیں، ایسی چیزیں اپناتے ہیں کہ جس سے پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے اور گرمی کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو یہ انداز جو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا ناجائز ہے یا حرام ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی روزے کا مزہ جب ہے کہ شدت کے ساتھ ہمیں پیاس لگی ہو،
شدت کے ساتھ ہمیں بھوک بھی لگی ہو اور بڑی شدت کے ساتھ ہم کو گرمی کا احساس ہو، بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، گرمی کا احساس ہو، اس کے بعد دیگر تکلیفوں پریشانیوں کا سامنا ہو، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہوں پھر روزے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ جو ڈٹ کر کھا لے گا، بعض ہمارے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے وہ سحری کھاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد نماز فجر پڑھنے جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں، گھر کچھ تو لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سحری کھائی اور سو گئے، اب ان کی آنکھ جب کھلتی ہے جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یا بعد نماز عصر۔ اب بتائیے ان لوگوں نے سحری کھائی اور پورا دن نہ گرمی کے تھپیڑے انہوں نے سہے، نہ گرمی کی شدت محسوس کی، نہ پیاس کی شدت محسوس کی، نہ بھوک محسوس کی، کچھ نہیں محسوس کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مزہ تو جب ہے جب بھوک بھی شدت کے ساتھ ہو، پیاس بھی شدت کے ساتھ ہو اور گرمی بھی شدت کے ساتھ ہو، اور اس میں ہم اپنی معاشیت، اپنے رزق کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے، ہمارا حصہ بنایا ہے، ہم اپنے روزگار کے ذریعہ سے اس کو حاصل بھی کرتے ہیں، تو کہا روزے کا لطف اس میں ہے۔ کہا اس روزے میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں آپ نے کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کو نہ سہا ہو، کیونکہ روزے کا جو حقیقی معانہ ہے، روزے کا جو حقیقی معانہ ہے وہ یہی ہے کہ روزے میں انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے تاکہ وہ غریبوں کی بھوک اور شدت کا اندازہ لگائے اور ان پر اپنے دستے سخا کو دراز کرے، ان پر سخاوت کرے۔ لیکن ہمارے کچھ نوجوانوں کا یہ طریقہ کار ہو گیا ہے کہ وہ جب سحری کھاتے ہیں تو بڑی ڈٹ کر کھاتے ہیں، پانی وغیرہ بہت سارے مشروبات اور بہت ایسی ترکیبیں نکالتے اور اپناتے ہیں کہ جس سے ان کو بھوک یا پیاس کی کوئی شدت محسوس نہ ہو۔ نمازوں سے مطلب نہیں ہوتا، کھائے پیے سو گئے اور عصر کے بعد اٹھ گئے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ میں کہوں ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، میں نے آپ کو بیان کیا اسلاف کا طریقہ ہمارا وہ ہے۔ تو لہذا آپ کھانا کھائیے تو مختصر کھائیے، تھوڑا کھائیے، تاکہ آپ روزے میں بھوک اور پیاس کا اندازہ محسوس کریں، اس کی شدت محسوس کریں، آپ کو تکلیف محسوس ہو۔ اچھا، سحری کھانا برکت ہے، اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک بیان کروں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور حضرت سعد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، لوگ جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گی خیر پر رہیں گی۔ ہمارے تمام ائمہ مذاہب، اب میں اس بات کا تذکرہ کروں کہ سحری کھانا سنت ہے، افضل ہے، کیا ہے، اس چیز کا ذکر ہوگا۔ تمام ائمہ مذاہب اور فقہا کا اتفاق ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو برکت قرار دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سحری کھانے سے روزہ رکھنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، تو سحری ضرور کھائیں۔
गरचे उसको एक लुकमा भी खाने का वक्त मिले तब भी एक लुकमा खाए और कुछ पानी पी के रोजा रखे। एक लुकमे का भी वक्त मिले वो एक लुकमा खाए। सहरी खाने से रोजा रखने की ताकत में इजाफा होता है। दूसरी वजह यह है कि सहरी खाने से पहले रोजा रखने वाला बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सहरी के बाद अल्लाह की हम्द और इस्तगफार करेगा और ये कलमात बरकत के मौजिब हैं। सहरी मुसलमानों की खुसूसियत है क्योंकि पिछली उम्मतों को इस वक्त में खाने की इजाज़त नहीं थी। सहरी खाना भी इबादत है क्योंकि सहरी खाने में अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब को ये वीडियो आगे शेयर करें